عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو۔ کعبہ میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ پھوڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں۔ ان کو پوجنے سے فائدہ کیا؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم اور عیسائی پادری اور کہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ بالکل ایک نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور جیش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپائی رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے محض مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے یا باعث ننگ و عار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہونے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو پھر واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوجتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں گے؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے تو گالیاں بھی دیں، طعنوں کے تیر بھی چلائے، تمسخر کے بھی خنجر جھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا۔ دین ابراہیمی پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک غریبوں میں بے مثال اور شرافت و انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔